ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الذين بے شک وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا ربنا اللہ رب ہمارا اللہ ہے ثم استقاموا اور اس دوتے پھر ڈٹ گئے پکے ہو گئے تتنزل علیہم الملائکۃ اور انہوں واسطے اللہ رب العالمین دے فرشتے جڑے نے اور رحمت لے کے اترتے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا اور انہوں دی ذات واسطے نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہوں واسطے غم ہے وابشروا بالجنۃ التی اور انہوں واسطے انہوں دے رب دی طرفوں جنت دی خوشخبری ہے بشارت ہے انہوں لوگوں واسطے جڑے اپنے دین اسلام دوتے ڈٹ گئے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ آقام الحاکمین دی ذات اقدس و اعلی و عرف واسطے بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء فخر الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین پوری کائنات سردار پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلی و عرف واسطے میرے بھائیو میرے بزرگوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی پاک کلام دے وچوں چند آیات میں تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی جو سنیے اور سنائیے اس دوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اج میں تھوڑے سامنے جو مسئلہ بیان کرنا ہے اس جمعہ المبارک دے خطبے دے اندر وہ ہے ایک دین دی سمجھ اور پھر اس دے اتے استقامت پکیاں ہو جانا روز اول تو لے کے روز آخر تک دین اسلام ایک بنیادی مذہب اللہ رب العالمین دی طرفوں اس دھرتی تے نازل ہوئے
اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس تے چلن والے لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن دین تے چلن والا اس دھرتی تے کوئی شخص نہیں ہوئے گا، اس دن قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور دین اسلام ایک وہ مذہب ہے جیڑا اتنا قیمتی مذہب ہے کہ جس دے اتے سب کچھ قربان کیتا جا سکتا ہے۔ پوری دی پوری کائنات دے وچوں اگر کوئی قیمتی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ باقی سارے مذہب ہیں، سارے کلچر اس تو قربان کیتے جا سکتے نہیں، مگر دین اسلام تو سب کچھ قربان کیتا جا سکتا ہے۔ دین اسلام کسے تو قربان نہیں کیتا جا سکتا۔ دین جی دولت جس نو حاصل ہو گئی ہے وہ اس کائنات دا مکرم معزز شخص ہے، اور جس نو دین اسلام جی دولت نہیں ملی وہ اس کائنات دا کنگال غریب انسان ہے۔ دین اسلام جس نو سمجھ آ گیا اس نے سارا کچھ چھڈیا لیکن دین تے پکا رہا، تے جس دی سمجھ وچ نہیں آیا اس نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے پر دین نمائندہ کیا۔ اس مسئلے نو سمجھان واسطے انشاءاللہ میں تھوڑے سامنے قرآن دا بڑا مشہور واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا پیش کرنا کہ جس نو دین دی سمجھ چاہ گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگے دن آ رہے ہیں انشاءاللہ قربانی دے تسیں پھر بھی اس دے تذکرے سنو۔ اپنی قوم دے سامنے اپنا پروگرام پیش کیتا ہے، اس دین نو پیش کیتا ہے، لیکن وہ قوم اپنی ہٹ دھرمی تے قائم رہی، اپنی اناد تے قائم رہی، اور اپنی شخصیت پرستی تے قائم رہی۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو بھی اے دین جی دولت پیش کی تھی، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے بھی مخالفت کی تھی۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مخالف صاحب وچ جتھے دشمن انہوں نے ویکھیا اتھے اپنے سب کے باپ نے بھی ویکھیا۔ ایک پاسے دین جی دولت ہے اور دوسرے پاسے باپ جی محبت ہے۔ ایک پاسے دین جی دولت ہے اور دوسرے پاسے اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنی امی جی محبت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہے گا درمیان دے ترازو لے کے کھڑے کہ ایک پاسے مخالف صاحب دے اندر باپ بھی کھڑا ہے،
اگر میں دین نو اصل رکھنا، دین نو قائم رکھنا، باپ جاندہ ہے، والدہ جاندی ہے، اپنی قوم، اپنا قبیلہ، یہ سارا میرے کو جاندہ ہے، درمیان دے وچ خلیل اللہ کھڑا ہے، اور ایک رختے پورا کنبہ، پورا قبیلہ، جس دے وچ ابراہیم علیہ السلام دیاں ماسیاں بھی ہون گیاں، پھپھیاں بھی ہون گیاں، آپ دے ماموں تے چاچو بھی ہون گے، پورا قبیلہ کھڑے ہیں، اور انہاں سارے دی محبت ابراہیم علیہ السلام نے دین دے مقابلے جتی دی نوک تے رکھی ہے۔ ڈمکے دی چوٹ ابراہیم علیہ السلام نے دین نو اپنایا، کوئی لچک پیش نہیں کیتی، کوئی اپنے پروگرام دے وچ تبدیلی نہیں کیتی، نمرود نہ ٹکرائے، انج ٹکرائے جی میں ٹکراون دا حق ہوندا ہے، سپر پاور طاقت ہے، اج ڈرایا جاندہ ہے، امریکہ کو ڈرایا جاندہ ہے، روس کو ڈرایا جاندہ ہے، انڈیا کو ڈرایا جاندہ ہے، صدی حکمرانوں کلا تن تنہا کھڑا ہے، پیچھے ووٹر کوئی نہیں، پیچھے ایجنسیاں کوئی نہیں، کلا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اپنی رب دی محبت دے وچ پوری دی پوری قوم نہ ٹکرا گئے، سپر پاور نہ ٹکرا گئے، بلاخر آذر نو ایک گلاک نہیں پئی، ابراہیم لَأَرْجُمَنَّكُمْ، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دے سا، اے دین چھڑ یا میرا گھر چھڑ۔ وطن دی محبت بڑی ہویا کر دی ہے، ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنی قوم دی، قبیلے دی، اپنی والدہ دی، اپنے باپ دی محبت نو دین تو قربان کر چکے نہیں۔ اگے چل کے میں دسنے اسی کی کر دیتے، اسی کتنی ایک محبت دین دے نال کر رہے ہیں، دین نو کتنا کر بنا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس ساری محبت نو پہلے قربان کر چکے نہیں۔ دوسری محبت وطن دی ہویا کر دی ہے، باپ نے بھی دو ٹوک بات کیتی ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کیتی، تو میرا پوتر ہے، آدھی ماں لو ویک، اپنے کل میں قبیلے لو ویک، نہیں، اس بھی بڑی شارٹ کٹ بات کیتی ہے کہ یا میرا گھر چھڑ یا اے دین چھڑ۔ ابراہیم علیہ السلام ابو جی سلام ہے، بس دین نہیں چھڑیا جا سکتا، دین اتنی بھاری دولت ہے جس نو اسی چھڑی بیٹھے اور چند ٹکیاں دی خاطر چھڑی بیٹھے ہیں، چند ٹکیاں دی خاطر چھڑی بیٹھے ہیں، اپنی ماں دی محبت چھڑی بیٹھے ہیں، اپنی پھپھو دی محبت چھڑی بیٹھے ہیں، اور اپنی برادری دی محبت چھڑیا ہے، دین نو چھڑیا ہے۔ لیکن وہ ایک دوسرے پاسے ابراہیم علیہ السلام اس نے سب کچھ چھڑیا ہے، دین دی سمجھ آئی، دین نو نہیں چھڑیا۔ یہی گل ہے سمجھاونی ہے کہ جس بندے نو یہ سمجھ آ گیا ہے کہ دین بڑی دولت ہے اس کائنات دے اندر، انج سمجھ لو اگر مبالغہ آرائی میری بات نہ ہوئے تا، دین ایڈی بھاری دولت ہے کہ جس دے پیچھے انبیاء علیہ السلام نو قتل کر دیتا گیا، اتنی بڑی بھاری دولت ہے۔ انبیاء علیہ السلام دے قتل کوئی زمینہ دی جائیداداں دی تنازع چ نہیں ہوئی، وراثتاں دے تنازع چ نہیں ہوئی، برادری رشتہ داراں دے تنازع چ نہیں ہوئی۔ انبیاء علیہ السلام جو قتل ہوئے نے وہ ایک دین دی دولت پیچھے ہوئے نے، تلواراں اٹھیاں تو دین دی دولت پیچھے اٹھیاں، دین اتنی بھاری دولت ہے
جڑا اج دے مسلمان نے ٹکے دے مل کوڈیاں دے مل جڑا ہے وے دیتا ہے. تو میں بات کر رہا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی. اس نے سب کچھ چھڈیا لیکن دین نو نہیں چھڈیا. نکل گئے, وطن چھڑ دیتا, اپنا علاقہ چھڑ دیتا, اپنا گھر چھڑ دیتا, اپنی ماں چھڑ دیتی, اپنا باپ چھڑ دیتا, سب کچھ چھڑ کے ایک دین سینے دے نال لا لیا. میرے پیغمبر علیہ السلام 40 سال عرصہ آپ نے قریش مکہ دے اندر گزاریا. آپ دی عزت کیتی جاندی ہے, اکرام کیتا جاندا, آپ دے کول فیصلے کرائے جاندے ہن. اگر کوئی قوم قبیلے دے اندر کوئی جھگڑا ہوندا تے آپ نو ثالث بنیا جاندا. وہی قوم جڑی پیغمبر نو 40 سال تو پہلے تک ثالث مندی رہی, جڑی قوم 40 سال تو پہلے اس نو امین مندی رہی, صادق مندی رہی, جدو میرے رب نے فرمایا کہ میرے نبی جاؤ جا کے اعلان نبوت فرماؤ, اپنا دنیا تے آمن دا مقصد جڑا ہے اس نو بیان فرماؤ, تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برادری نو جمع کیتا. ایک یہ بھی انبیاء علیہ السلام دی سنت ہے. ساڑا جو دین جاندہ ہے صرف برادری دی وجہ تو جاندہ ہے. یہ بھی گل یاد رکھ لو, دین دے وچ جو ساڑے پواڑے پوندے نے وہ برادری دے چاہ کے پوندے نے. ڈھول کیوں مارے, پھپھی نہیں مندی پئی ہے. جھومبر کیوں ماری ہے, اے مامو نہیں مندہ پیا. ساڑے جیرے دین دے وچ پواڑے نے ساڑی برادری دی وجہ تو نے. اور انبیاء علیہ السلام نے جو دین دا پروگرام پیش کیتا ہے وہ سب تو پہلے اپنے گھر تو شروع کیتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد نو دین دی دعوت دینے واسطے آپ نے ایک جگہ تے بلایا, اور جگہ تے بلا کے اونا دے سامنے اپنا پروگرام رکھیا, اپنا دنیا تے آمن دا مقصد رکھیا. اس وقت وہی چاچے جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ثالث مندے ہیں, امین مندے ہیں, صادق مندے ہیں, اسے چاچے نے سب تو پہلے ابو لہب نے پتھر اٹھا کے میرے پیغمبر علیہ السلام نو مارے. تبلا کہ یا محمد, اے محمد ہلاکوں میں تو اس پر اس سانو صبح جمع کیتی رکھے. اے ساڑے کو گل منوانا چاہنا ہے, ساڑے کو اپنے پیو دادے دی جس تے اسی چل رہے ہیں اس دی منت منوتی نظر و نیاز ساری ختم کروانا چاہنا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے جس لئے ایک ہی اعلان کیتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ الا تفلحوا, پڑھ لو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. رب کعبہ دی قسم ہے مکے دے وچ تھر تھل مچ گئی, ہل چل مچ گئی, کفر تے لرزہ تاری ہو گیا. کل تک ساڑے وچ پرورش پاون والا, ساڑے چولیاں تے بہن والا, آج وہی آکھدا ہے کہ لات عزا منات یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پورے مکے دے اندر زلزلہ برپا ہو گیا. چولے چولے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی باتوں میں لگ پئی. گھر گھر دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی پیشانی تے پتھر لگا, آپ دی پیشانی لہو لہان ہوئی, آپ واپس آئے. اور ابو لہب ابو طالب دے کول جاندا ہے اور جا کے اس نو آکھدا ہے کہ اے محمد جس نو تو پالے ہے اس دی آواز نو روک لا, ورنہ سارے دے سارے کنبے قبیلے تیرے خلاف ہو جان گے. بڑیاں سپر طاقتاں جڑیاں نے وہ تیرے خلاف ہو جان گیاں اور انہاں نو پھر تو روک نہیں سکے گا. ابو طالب نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بلایا اور بلا کے آپ نے فرمایا کہ بھتیجے اے جڑا تیرا پروگرام ہے, اے جڑا تیرا دین ہے جس نو تو پیش کر رہے ہیں, اس نو کیا تو اپنی حد تک اپنے گھر دی چار دیواری تک محدود کر سکنا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے بڑا سونا جواب دیتا. آپ نے فرمایا کہ چاچا اگر ایک قریش مکہ
میں محمد ایک ہتھیلی دوتے چند لیا کے رکھ دے میں اور دوسری ہتھیلی دوتے سورج. کیا مانا کہ زمین و آسمان دی ساری دولت میں محمدی ہتھیلی تے رکھ دے میں، لیکن میں دین جیسی دولت نو چھڑن واسطے تیار نہیں ہاں. ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا کہ سب کچھ چھڑ سکنا ہاں لیکن دین جیسی دولت نہیں چھڑ سکتا. دین اتنی بھاری دولت ہے لیکن اج افسوس کہ اج دے مسلمان دی سمجھ دے دین جیسی دولت بھاری وزن والی سمجھ نہیں آ رہی. جنہاں نے اس نو سمجھے انہاں نے انہوں گٹ کے سینے دے نال لائے اور انہاں نے پھر اس دے اتے اپنے بچے قربان کیتے نے، اپنے گھر قربان کیتے نے، اپنے علاقے قربان کیتے نے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے. گھروں بے گھر ہو گئے نے، عورتاں بیوہ ہو گیاں، بچے یتیم ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جاناں بھی پیش کر دیتیاں لیکن دین جی دولت نہیں چھڑی. بولو دین جی دولت ایڈی وزنی دولت ہے جس نو آج اسی معمولی جے کاروبار دے پیچھے چھڑ چکے ہیں. معمولی جے کاروبار دے پیچھے اجے تک میرے بھائی کتنے نے جنہیں اپنے کاروبار دے وچ مصروف بیٹھے ہیں. اگر دین و دین سمجھ دے اساں دین و دین سمجھے ہی نہیں. اساں دین نو بھی ایک رسمی طور تے ایک چیز اپنا لے ہے. نماز پڑھیں گے لوگ یہ آکھیں گے نماز پڑھتے ہیں، نمازی بنتے ہیں. صدقہ خیرات کریں گے لوگ آکھیں گے بڑا سخی ہے بھی. حج کریں گے لوگ آکھیں گے حاجی صاحب ہے. اسی دین نو بھی ایک رسم بنا لیا اور جنہ لوگوں نے دین نو دین سمجھیا رب کعبہ دی قسم ہے وہ دنیا تے بھی کامیاب ہو گئے آخرت اندر بھی کامیاب ہو گئے. او ویکھیے پیغمبر علیہ السلام 7 سالوں تو بعد صلح حدیبیہ دے مقام تے پہنچے عمرہ کرن واسطے اور قریش مکہ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے درمیان دے وچ ایک صلح نامہ لکھا جا رہا ہے اور اس صلح نامہ دے وچ ایک تحریر بھی ہوئی، ایک معاہدہ بھی ہویا کہ جیڑا بندہ مسلمان ہو جاوے مکہ مکرمہ دے اندر اگر مدینہ منورہ دے اندر او آ جاوے تھوڑے کو اسی واپس لے لینا ہے. ایک قریش مکہ دا مطالبہ ہے کہ جیڑا بندہ ساڑی برادری دا، ساڑی قوم دا، ساڑی قبیلے دا، غیر قبیلے دا مکہ مکرمہ دے اندر مسلمان ہو جاوے اور وہ چل کے مدینہ منورہ دے اندر تھوڑے کو آ جاوے اسی وہ واپس لے لینا ہے. ہاں تھوڑے کولوں کوئی تھوڑے دین تو پھر کے ساڑے کول چلا جاوے اسی واپس نہیں دینا. اس لئے صحابہ اکرام دا اختلاف بھی ہے لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا دیتا. اس سے معاہدے دے دوران ابو بصیر جیل دے اندر کفار مکہ دی جیل دے اندر نکلیا پیرانچ بیڑیاں نے ہتھاں جت کڑیاں نے اور اتنا سفر کر کے صلح حدیبیہ جس جگہ تے لکھی جا رہی ہے اس جگہ تے پہنچیا. ابو بصیر دا جسم جلے لہولوہان ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول پہنچیا اور اللہ دی کرنی کے جو صلح حدیبیہ لکھ رہے ہیں جو انہاں دی طرفوں قریش مکہ دی طرفوں فریق بنیا ابو بصیر دا والد بنیا. اس نے کہا جی اے سب تو پہلے تا معاہدے تے عمل کرو نا میرا بیٹا میں واپس کر. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اجے تک تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے اجے دستخط سائن نہیں ہوئے. جس وقت اے مرتب ہو جاندہ لکھا جاندہ مکمل ہو جاندہ اس تو بعد دے اندر اے اپنا معاہدہ جڑے کارآمد اس تو بعد اے واپس کیتا جا سکتا. اجے تک تو تعریف کیتا جا رہا ہے. انہاں کہا نا جی نا اگر واپس نہیں کرو گے تو پھر ایتھے ہی اپنی لڑائی شروع. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بصیر واپس چلے جا. آقا علیہ السلام اللہ دے نبی میں اپنا گھر چھڑیا اپنی بیوی چھڑی اپنے بچے چھڑے اپنا وطن چھڑیا اللہ دے نبی سب کچھ چھڑ کے تھوڑے قدمہ تک پہنچیا اور تسی بھی واپس کر رہے ہو. آپ نے فرمایا کہ ہاں ابو بصیر واپس چلے جا. اللہ پاک رستے آسان فرمائے گا. ابو
ابو بصیر خاموش ہو گئے اور انہوں نے واپس لے کے چلنا شروع کر دیتا. رستے دے اندر ابو بصیر جڑے ہیں جنہوں نے انہوں ہاتھ کڑی لا کے ہاتھ کڑی تو پکڑے ہوئے سپاہیاں نے انہوں دے کول ایک تلوار ہے. ابو بصیر آخر ہے اس سپاہی نو اس قریشی سپاہی نو کہ اے تیرے کول جڑی تلوار ہے بڑی نفیس تلوار ہے تے مشرک وچ عقل ہوندی یاد رکھ لو مشرک وچ عقل نہیں ہوندی اے یاد رکھ لو. شرک اور عقل دا رب کعبہ دی قسم ہے کوئی کنات دے وچ جوڑ نہیں ہے. جس وجود دے اندر شرک ہوئے گا اس وجود دے اندر عقل نہیں ہوئے گا اور جس وجود دے اندر عقل ہوئے گا اس اندر شرک نہیں ہوئے گا. اس نے کہا کہ اے تلوار ویکھ ابو بصیر نو آکھدا ہے یہ تو بڑی نفیس واقعی بڑی نفیس ہے او جو فلاں لوہار ہے اس کو میں بنوائیے اور زہر دی پان اس نو لوائیے دشمن دا صفایا کر دین دیئے ہاتھ دے وچ بڑی ہلکا ہویا کر دیئے وزن اس کا کوئی نہیں. ابو بصیر جڑے ہے اس نے او تلوار ان دے کل لے کے سب تو پہلے اس دی ہی گردن اتاری اس سے بے ایمان دی. دوسرے نے ہاتھ کڑیاں چھڑیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو میں عرض کر رہا ہاں قالوا ربنا اللہ ثم استقام کہ جنہاں نے من لیا کہ رب ساڈا اللہ ہے اور اس دے اوتے پھر پکے ہو گئے. دیکھو ابو بصیر نے سب کچھ چھڈیا لیکن دین دی دولت نہیں چھڈی ہے. یہ ہے جس دی گل سمجھ دے وچ آ جاوے. دعا کرو کہ اللہ رب العالمین میری اور تھوڑی کھوپڑی دے اندر بھی یہ بات پا دے مینوں اور تھانوں بھی دین دی سمجھ آ جاوے. ساریاں دولتاں رب کعبہ دی قسم اس تو قربان کیتیاں جا سکدیاں نے ساریاں دولتاں اس تو قربان کیتیاں جا سکدیاں نے لیکن دین جی دولت کسے بازار چوں نہیں مل دی جے. سب کچھ بازار چوں مل سکتا ہے لیکن دین جی دولت کسے بازار وچوں نہیں مل دی. ہاں ایک ڈیپو تو مل دی ہے وہ کیڑا ہے اے اللہ دا قرآن. کتھوں مل دی ہے اللہ دے قرآن تو اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو اتھوں مل دی ہے. اتھو جنہاں نے حاصل کر لی کامیاب ہو گئے. یہ تو مردہ دی بات ہے. آؤ میں ایک عورت دی بات کر رہا ہوں. عورت جڑی ہے وہ قوت مدافعت اعتبار نہ کمزور مرد تو ہویا کر دی ہے اللہ رب العالمین نے لیکن دین جی دولت جس کے اندر آگئی ہے ایمان جی قوت جس کے اندر آگئی ہے وہ پہاڑ دے نال بھی ٹکرا جایا کر دی ہے. پہاڑ بھی اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہویا کر دی. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے وہ پہلی عورت ہے کہ جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر اپنی شہادت پیش کیتی ہے. پہلی عورت یاد رکھ لو پہلی عورت. اور ایسا پہلا خاندان ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر اپنی قربانیاں پیش کیتیاں نے. یہ پہلا خاندان ہے کہ جس نے پورے خاندان نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا من دھن سب کچھ قربان کیتا ہے اس دین جی دولت دے پیچھے. سمیہ دنال بچے نے میرے توجہ کرو سمیہ دنال بچے نے غریبنی جی عورت ہے جنگل دے وچوں لکڑی چوک کے گڈی بدی سر تے آ رہی ہے. بدقماش طبقہ اوباش طبقہ ابو جہل اس دی پارٹی بیٹھی ہے اپنے ڈیرے تے. سمیہ ادھر آ. سمیہ آگے اسا سنیا ہے کہ تو محمد دے دین نو قبول کر لیا. ہاں کر لیا ڈری نہیں جکی نہیں. ساڈے کول تے کوئی وڈیرا پوچھ لوے نا دین دے متعلق میں سنیا ہے کہ تو اونا دی مسجد جامع لگ پیا. نہیں جی ویسے میں ایک دن گیا ہاں وہ برایا نے کو کم ہاں میں او دے گیا کو نہیں. ساڈے سے اتنی کس استقامت ہے ساڈے کول کو پوچھ لے ویسے ہی پوچھ لے سنیا تو اس مسجد جامع لگ پیا. نہیں جی ویسے میں نے ایک دن کم ہاں. لعنت ہے تیری ایسی استقامت دے ہوتے. اللہ دا گھرا گج کے آکھ دیوں وج کے آکھ دیوں ڈمکے دی چوٹ آکھ دیوں یہاں تو اللہ دے گھر گیا کوئی میں سینڈ میں گیا. اگر اس مسجد گیا تو وہ مسجد نہیں ہے اللہ دا گھر نہیں ہے چاہے کوئی بھی مسجد ہوئے.
لیکن اسی اس تو بھی گھبراؤنے ہیں کتنے او ناراض نہ ہو جائے. تو سیدہ سمیہ عورت ہے. ابو جہل پوچھتا ہے سنے محمد دین نو قبول کر لی؟ ہاں کر لیے. اے لکڑا تھلے سٹ دیتیاں. اٹھ منگا لے. ایک اٹھ سمیہ دے اس سائڈ تے کھڑا کر دیتا اور دوسرا اس سائڈ تے کھڑا کر دیتا. سنگل منگا لے. ایک اس پیر تو پا دیتا ایک اس پیر تو پا دیتا. اٹھاں دے گل دے سنگل پا دیتے. سمیہ نو خبردار کر دیتا گیا سمیہ دین جی دولت نو جاندیا کر. جان لوڑی چاہیے جان چاہی دی تے دین جی دولت نو جاندیا کر. سمیہ آکھدی ہے کہ دین نہیں چھڑیا جا سکتا جو تیرے کول ہوندا ہے کر لا. ابو جہل بدبخت نے ایک اٹھ ایدے ٹوڑ دیتا ایک اٹھ ایدے ٹوڑ دیتا اور پھر ایتھی بس نہیں کیتی برچہ لے کے کھڑا ہو گیا اور سمیہ دی شرم گاہ دے وچ مار دے. سمیہ دے دو ٹکڑے ہو گئے. اساں سمجھ لیا ہے کہ دین صرف ماں دی جھولی بھی چمے جائے بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے. سمیہ دے بچے رو کے گھٹ ٹر گئے اور پھر بدگماش طبقہ جڑے ہیں حضرت عمار نو پکڑ لیندے اس سمیہ دے بیٹے نو اور پکڑ کے اس نو اگ دے انگاریاں تے لٹا دیندے اور گرمی دے اندر تتی ریت تے لٹا دیندے اور اتنی حضرت عمار نو تکلیف دیندے نے کہ عمار جڑے ہے اس دی زبان خشک ہو جاندی ہے اور خون اور چربی جڑی ہے پگھل پگھل کے انہاں دے انگارے جڑے نے ختم ہوندے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام گزرے عمار نو لٹایا ہے اگ دے انگاریاں دے اوتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار صبر کرو آل یاسر صبر کرو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ جنت رکھے. پیغمبر علیہ السلام آل یاسر نو خوشخبری دیتی جنت دی اور صبر کرنے دی تلقین فرمائی. آپ نے فرمایا کہ آل یاسر صبر کرو اللہ رب العالمین جلے او مدد فرمائے گا. لیکن دین جی دولت آل یاسر نے سارے دا سارا گھر جڑے او قربان کر دیتا لیکن دین نو نہیں چھڑیا. میرے پیغمبر علیہ السلام دی شریعت دے اندر اگر پورے دا پورا کوئی گھر قربان ہوئے سب تو پہلے سمیہ تو لے کے سمیہ دے خاندان تک ہوئے آل یاسر دا ہوئے. اگر اس دھرتی دے اتے سب تو پہلے کوئی مسجد تعمیر ہوئی ہے جڑی مسجد نبوی تو بھی پہلے تعمیر ہوئی ہے تو حضرت عمار علی مسجد تعمیر ہوئی ہے مقام قباء دے اتے حضرت عمار نے تیار کی تھی. اس دھرتی دے اتے اگر کوئی عبادت خانہ اگر کوئی مسجد اگر کوئی میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے آرام گاہ تعمیر کی ہے تو سیدہ عمار رضی اللہ عنہ فرمائی. اتنا افضل گارے اتنا اعلیٰ گارے سب کچھ چھڑ دیتا ہے لیکن دین جی دولت نہیں چھڑی. اللہ رب العالمین جس نو دین دی دولت عطا فرما دیتی ہے اس نے سب کچھ چھڑ دیتا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کون ہے کہ جڑا میں محمد دی تلوار دا حق ادا کرے گا. سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جڑے نے وہ کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی میں حاضر ہوں. حضرت زبیر جان دے ہو کون ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام دی پھپھی دا بیٹا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا زبیر. زبیر بیٹھ گیا. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی میں حاضر. میرے آقا علیہ السلام نے تلوار حضرت مقداد نو دے دیتی اور حضرت زبیر رکھ دینے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد دی تلوار دا مقداد کیویں حق ادا کرے گا. او کیڑا حق ہے کہ جڑا مقداد ادا کرے گا میں نہیں کر سکتا. جتھے مقداد جنگ دے اندر اتھے پیچھے پیچھے میں دیکھنا چاہنا ہوں. اور اس وقت ہندہ ایک عورت ہے جس دا خامد پہلے حضرت حمزہ دے تو قتل ہو چکے ہیں. اس نے اپنا بیس بدلیا تلوار ہاتھ دے وچ لئی اور میدان دے وچ اتری انتقام واسطے. اور جس وقت اتری
ਇਹਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਕਦਾਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੁਫਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ کہ محمد دی تلوار جڑی ہے مقداد دے ہاتھ چھے، اس نے بھی اپنی صفہ نو چیریا اور مقداد تے پہنچی، اور جس وقت مقداد رضی اللہ عنہ تے پہنچی اپنی تلوار جڑی ہے اس نو مقداد تے چلایا، جس وقت مقداد اسی تلوار نو روکن واسطے ڈھال استعمال کرنے لگے، اس وقت اس نو پتہ چلیا یہ تو عورت ہے، اپنی تلوار نو پیچھے کر لیا۔ جس وقت تلوار نو پیچھے کر لیا، عورت نو موقع ملیا، ہندہ نو موقع ملیا، وہ مقداد تے بار کر دی گئی۔ مقداد رضی اللہ عنہ جڑے نے اس تے جسم تے بار ہوندے گئے، تیر برداشت کردہ گیا، نیزے برداشت کردہ گیا، تلواراں دے دل زخمن وہ برداشت کردہ گیا، پیچھے پیچھے ہٹتا گیا، اپنی تلوار نو نہیں چلایا۔ کیوں نہیں چلایا؟ کہ محمد نے فرمایا کہ میری تلوار دا حق ادا کرنا ہے۔ شاید آج دا مسلمان نہیں باتی میری سمجھیا، شاید نہیں میں آج دا مسلمان جلہے پیغمبر علیہ السلام دے اشارے نو نہیں سمجھیا، پیغمبر علیہ السلام دے اس حق نو نہیں سمجھیا جس دے حق دے متعلق میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد دی تلوار دا کون حق ادا کرے گا؟ اے آقا علیہ السلام جلے نے اپنی قوم نو، اپنی امت نو، ایک ایک فرد نو اے بات سمجھا رہے ہیں کہ تیرا حق جلے عورت نہیں اٹھنا چاہیے، چاہے جتنی بھی مخالف ہو۔ دیکھو سامنے قاتل گئے اور میری مقداد رضی اللہ عنہ جڑے نے اس نو پتہ ہے کہ میری جان جا رہی ہے، میری قاتل ہے، میں نو قتل کر رہی ہے، میں نو دنیا سے تو مٹا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جڑے ہے آقا علیہ السلام دی تلوار دا حق ادا کر رہے ہیں، زخم کھاندیاں کھاندیاں، حتیٰ کہ اس طرح سمجھ لو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ جڑے نے 80 زخم اس نو آئے، 80 زخم، اور 80 زخم کھاندیاں کھاندیاں غش کھا کے زمین تے ڈگ پہ، جس وقت ڈگ پہ اس وقت تلوار نو تھلے کر لیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں ڈگ پواں، اس وقت بھی میری تلوار جڑی ہے اس دی نوک جڑی ہے اس دی دھار جڑی ہے اس تے عورت تک نہ پہنچ جاوے۔ اپنی عورت نو اپنی تلوار نو جڑے وہ سمیٹ لیندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جس وقت زخمیاں دی پڑتال کی تھی آپ نے فرمایا جنگ ختم ہوگی کہ زخمی کتھے نے، شہید کتھے نے، آپ لاشاں کٹھیاں کروا رہے نے۔ آپ پہنچتے پہنچتے جس وقت سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ دے کول پہنچے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مقداد تو دشمن نو روکیا کیوں نہیں ہے، اس تے وار نو روکیا کیوں نہیں ہے، اپنی ڈھال کیوں نہیں استعمال کی تھی، اپنی تلوار کیوں نہیں استعمال کی تھی؟ اور رب کعبہ دی قسم ہے میں تو آکھیا کرنا ہاں کہ تلوار جڑی ہے اے میں محمد آقا علیہ السلام دی تلوار ہے، میرے نبی دی تلوار ہے، پوری کائنات دے سردار نبی دی تلوار ہے، پوری کائنات دے فخر الانبیاء دی تلوار ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے مقداد جڑا ہے وہ اشارہ کرتا جندا قریش مکہ دی گردناں اٹھ کے اگر مقداد اشارہ کر دیندہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تلوار ہے وہ قرآن دی گردناں کٹ کے رکھ دیندی، لیکن اس نے اس نے سمیٹ لیا ہے، اس نے اس نے پیچھے کر لیا۔ کیوں کر لیا؟ کہ سامنے عورت ہے۔ اور دیکھو دین جی دولت ہے۔ مقداد عرض کرتا ہے اللہ دے نبی سب کچھ قربان کیتا جا سکتا ہے، اللہ دے نبی ہاتھ کٹ کے برداشت ہے، اللہ دے نبی جسم کٹ کے برداشت ہے، اللہ دے نبی دنیا تو جا رہا جان قربان کر دیتی ہے، لیکن اللہ دے نبی برداشت ہے، لیکن تھوڑی نافرمانی نہیں کیتی جا سکتی۔ دین جی دولت تیری ہے اس نو نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ مقداد تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ ہاں ہاں اللہ دے نبی میری آخری خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری آخری خواہش کی ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ دے نبی میری آخری خواہش ہے تھوڑے قدم ہومن میں مقداد دا سر ہوئے۔ اللہ دے نبی میرے آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ میری جان نکلے تو تھوڑے قدموں دے وچ نکلے، بس یہی آرزو ہے، سب کچھ چھڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ دے نبی آپ نے فرمایا میرا قبیلے دے لوگ جڑے نے، سار قبیلے دے لوگ جڑے نے انہاں نوں بلاؤ، میں ایک وصیت کرنا چاہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت فوراً انصار نو بلا لیا، انصار دے سردار نو بلا لیا۔ آپ نے فرمایا مقداد نے آقا کہ میری قوم دے لوگو سن لو، میں محمد دی تلوار دا حق ادا کر دیتا جے، یاد رکھ لو اپنے کولے نہ مکہ چھڑ کے آئے، اپنے کولے سارا کچھ چھڑ کے آئے، اگر تھوڑے وچوں ایک بھی زندہ بچ جاوے لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے اس تے آنچ تک نہ آوے، اگر تھوڑے بچے قربان ہو جاون آقا علیہ السلام تو کر دینے نے، گھر قربان ہو جاون میرے پیغمبر تو کر دینے نے، سب کچھ لٹ جاوے لیکن پیغمبر تے آنچ نہ آوے۔
اے مقداد رضی اللہ عنہ دی آخری وصیت ہے میرے بھائیو کدوں جدوں اس دی سمجھ دے وچ دین دی دولت آ گئی ہے ادوں اس نے سارا کچھ چھڑ دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام جڑے نے او میں اور تھوڑا جا پیچھے تھن واقعہ سنا دیواں شاید بات سمجھ دے وچ آ جاوے آقا علیہ السلام جڑے نے مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے جس وقت مدینہ منورہ دے اندر پہنچے میرے آقا علیہ السلام نے بھائی جارہ قائم کر دیتا انہاں دے اندر برادری بناونی شروع کر دیتی اور انصار جڑے نے انہاں نے اپنا حق ادا کرنا شروع کر دیتا اور انج دا حق ادا کرنا شروع کر دیتا جس انصاری صحابی دے کول جس مہاجر صحابی دے کول گھر نہیں اس نو گھر دے دیتا جس دے کول دولت نہیں ہے اس نو دولت دے دیتی انصار صحابہ جڑے نے اپنے گھر دے اندر گئے اپنی بیویاں نو آکھدے نے جو کچھ گھر دے اندر ہے نصف فیصد وچ تقسیم کر دیو ادھا ایدے کر دیو ادھا ایدے کر دیو جو مہاجر لوگ آئے نے جنہاں نے دین دی خاطر اپنا گھر چھڈیا ہے جنہاں نے دین دی خاطر اپنی دھرتی چھڈی ہے جنہاں نے دین دی خاطر اپنے بچے قربان کیتے نے جنہاں نے دین دی خاطر عورتاں بیوہ کروائیاں نے اج انہاں تو سب کچھ نچھاور کر دینا ہے آقا علیہ السلام دے انصار صحابہ جڑے نے انہاں نے سب کچھ لے کے صحابہ دے اگے ڈھیر کر دیتا ادھا تھوڑے واسطے لے کے آئے ہیں ادھا اپنے گھر دے وچ چھڈ کے آئے ہیں بلکہ انج سمجھ لو کچھ انصار صحابہ نے اس تو تک حق ادا کر دیتا اگر کسی کول بیوی نہیں تے انصار صحابی دے کول دو بیویاں نے اس نے اپنی ایک بیوی نو طلاق دے دیتی اے میرے بھائی میں تیرے واسطے بیوی جڑی ہے اس نو چھڑ چکیا ہاں طلاق دے چکیا ہاں اج تو بعد عدت گزرن تو بعد اس نال نکاح کر لا رب کعبہ دی قسم ہے اپنی بیوی دی محبت نو قربان کر دیتا ہے اپنا مال قربان کر دیتا ہے اپنے باغ قربان کر دیتے نے اپنے بچے قربان کر دیتے نے لیکن دین دی دولت نہیں چھڑی لیکن دین دی دولت نہیں چھڑی ہے مگر ایک بات ہے جس کی سمجھ دے وچ آ جاوے کہ دین دی دولت جڑی ہے وہ بھاری کتنی ہے جس نو اللہ رب العالمین دین دی دولت دی سمجھ عطا کر دے وہ سب کچھ چھڑ سکتا ہے پر دین دی دولت نو نہیں چھڑ سکتا موبائل کا ٹائم کتنا ہو گیا کی ٹائم ہے دین کی دولت جڑی ہے وہ اتنی وزنی دولت ہے اتنی بھاری دولت ہے اتنی قیمتی دولت ہے رب کعبہ دی قسم ہے ہیرے اس کے سامنے نہیں تولے جا سکتے جواہرات اس کے سامنے نہیں تولے جا سکتے اے دنیا دی دولتاں جڑیاں نے اس کے سامنے نہیں تولیاں جا سکدیاں دین دی دولت دے سامنے کچھ بھی نہیں تولیا جا سکدا او ویکھیے یہ تو بات جڑی ہے ایک اور عورت دی بات کر لئیے او کون ہے سیدہ زنیرہ ہے کون ہے سیدہ زنیرہ ہے نام یاد کر لو وہ انسان بڑے نام یاد نہیں وہ میک ملک دا نام یاد ہے یاد ہے بولتا پاؤ کنوں یاد نہیں ہے جھوٹ مار دے پہ مار رمضان دے مہینے جمعہ والے دن میک ملک دا نام یاد ہے کوئی نہیں اس طائفہ دا اس کنجری دا اس بدکار دا اس دا نام یاد ہے نہیں یاد آئی دی نسل نو تو سیدہ سمیرہ دا نام یاد نہیں ہے سیدہ زنیرہ دا نام یاد نہیں ہے نہیں یاد رہے تو آقا علیہ السلام دی ازواج دا نام یاد نہیں ہے نہیں یاد رہے دے مسلمان دا تو میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹیاں دا نام یاد نہیں ہے نہیں یاد تو صحابیات دا نام یاد نہیں جنہوں نے بچے قربان کر دیتے چھاتیوں دو لدا کر کے آج انہوں دا نام بھی ساری بیٹھا ہے انج مسلمان ہے انج پکا ٹھکا مسلمان ہے تو سیدہ زنیرہ کون سیدہ زنیرہ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی اور ابو لہب نے بلا لیا ایک غلام ہے ایک لونڈی ہے ایک بردہ ہے ایک بیچاری نکرانی ہے سامنے کھڑی ہے ابو لہب دے سامنے اور ابو لہب نے سلاخاں گرم کیتیاں سلاخاں گرم کر کے سیدہ زنیرہ دی ایک ایسا اکھ دے وچ پھیر دے ایک ایسا اکھ دے وچ پھیر دے ادری اکھ بھی ضائع ہوگی ادری اکھ بھی ضائع ہوگی اور سیدہ زنیرہ جڑی ہے اور رو کے میرے آقا علیہ السلام دے کول چلی گئی اللہ دے نبی ویکھو نا اے ظلم دی انتہا ہو گئی ہے اللہ دے نبی بدماشی دی انتہا ہو گئی ہے اللہ دے نبی اس نے لوہے دیاں سلاخاں جڑیاں نے انہاں نو گرم کر کے ایک میری اس اکھ دے وچ پھیر دتی ہے ایک اس اکھ دے وچ پھیر دتی ہے میری اے اکھ بھی ضائع ہوگی میری اے اکھ بھی ضائع ہوگی میرے پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ زنیرہ جڑی ہے اس دیاں اکھاں دے آلے جڑے نے وہ لے کے آپ نے اس طرح کر دیتا آپ نے ہاتھ رکھ دیتے جس وقت ہاتھ رکھ دے اللہ رب العالمین نے سمیہ نو پھر دوبارہ اکھاں دے دیتی ہیں لیکن دین جی دولت جڑی ہے سمیہ نے اکھاں جاندیاں کیتیاں لیکن دین جی دولت نو
کنڈ نہیں کیتی، دین دی دولت نہیں چھڑی۔ آ ویکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جڑے نے انہوں نے ٹکراؤ ہو گیا، کس دے نال ہو گیا؟ فرعون دے نال ہو گیا۔ فرعون کڑا ہے اور بڑی سپر پاور طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، لیکن سامنے جڑی ہے وہ ایمان دی دولت ہے۔ ویکھیے رب کعبہ دی قسم ہے، فرعون تو بڑا اس وقت حکمران کوئی نہیں، فرعون تو بڑی سپر پاور طاقت کوئی نہیں، فرعون تو بڑا جڑے ہے اس وقت دولت مند کوئی نہیں ہے۔ اور سامنے چلے نے وہ جادوگر کھڑے نے، ایک کلا موسیٰ علیہ السلام کھڑا ہے موسیٰ علیہ السلام دے نال۔ جس وقت ایک کھلے میدان دے اندر انہاں دا چیلنج ہو گیا، کھلے میدان دے اندر جس وقت ادو انہاں دے کرتب شروع ہو گئے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا جڑے ہے اس نو زمین تے سٹیا۔ جس وقت زمین تے سٹیا انہاں نے اپنی رسیاں سٹیاں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام دے اس آسے نو ایڈا وڈا اژدہا بنا دیتا جڑا انہاں دے سارے چھوٹے چھوٹے سپ جڑے ہیں انہاں نو کھا گئے۔ اس وقت جڑے او جادوگر ہیں وہ آکھدے نے کہ اسی ایمان لے موسیٰ علیہ السلام دے رب تے۔ کی آکھدے نے؟ اسی ایمان لے رب العالمین تے، موسیٰ علیہ السلام دے رب تے اسی ایمان لے۔ اور ویکھو چند لمحے دا مسلمان ہے، تیری 40 سال عمر ہو گئی ہے، تیری 60 سال عمر ہو گئی ہے، تیری 80 سال عمر ہو گئی ہے، لیکن تو اتنا پکا نہیں، حالانکہ تینوں پکیا اس تو زیادہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تیرا نبی اچا، تو اچا، تیرا نبی اچا، تیرا رسول اچا، تو امتی اچا، تینوں اس تو پختہ ہونا چاہیے۔ لیکن تو ایک عورت دے سامنے او عورت نہیں مندی پئی، اس دی پھپھی نہیں مندی پئی ہے، اس دی خالہ نہیں مندی پئی ہے، اس دے سامنے لٹو بن گئے۔ وہ فرعون دے سامنے لٹو نہیں بنے۔ اپنا موازنہ تک کر اپنے ایمان دا، ایمان دی دولت، ایمان دی طاقت اپنے اندر اس مقام تے جس وقت کوئی ازمائش آوے اس وقت اس دی طاقت ویکھی کر کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے جب تک اس نو پرکھیا نہ جاوے ادو تک اس دی طاقت دا پتہ لگدا نہیں ہے۔ ایمان دی طاقت دا پتہ کرنا ہے اپنی رسم، اپنی قوم، اپنی قبیلے دے اندر جس وقت رسومات ادا کر رہا ہونا ہے اس وقت اپنے اندر جاتی مار کے ویکھا کر میرے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اس وقت ویکھا کر میرے اندر ایمان دی دولت کتنی مضبوط ہے۔ اگر اس وقت ایک عورت دے سامنے تو جھک گئے ہیں، ایک شیخ دے سامنے جھک گئے ہیں، ایک رسم و رواج دے سامنے جھک گئے ہیں، تو پھر سمجھ لا میرے اندر ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے، میرے اندروں ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ ایک چند لمحے دا مسلمان ہے، چند لمحے دا مسلمان۔ اور فرعون آکھدا ہے کہ تسی مسلمان ہو گئے ہو؟ آکھدے نے کہ ہاں اسی موسیٰ علیہ السلام دے رب دے اور ہارون علیہ السلام دے رب دے مسلمان ہو گئے ہیں، اسی ایمان لے آئے ہیں۔ رب دا قرآن آکھدے اس وقت جڑے ہے او فرعون جڑے ہے او کھلا چیلنج کردا ہے۔ آئیے میرے کلو اللہ دا قرآن سنیے اور دیکھیے کہ اس وقت فرعون جڑا بے ایمان ہے اس نے کیا کیا ہے اور انہوں نے جواب کی دیتا ہے۔ اس وقت جڑی موسیٰ علیہ السلام جڑے نے اپنا جڑا آسا ہے اس نو سمیٹ گیا ہے اور سمیٹ کے 80,000 جادوگر جڑے ہے وہ موسیٰ علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہے اور فرعون بے ایمان جڑے ہے انہاں دی آنکھاں دے وچ اکھ پا کے گل کر دے۔ فرعون بے ایمان دی آنکھ وچ اکھ پا کے گل کر دے۔ اگر کوئی کسے غلط حکمران دے سامنے، غلط رسومات دے سامنے اگر مسلمان ڈٹ جاوے اور آنکھ وچ اکھ پا کے بات کرے تو پھر سمجھو اس نے ایمانی غیرت باقی ہے۔ ویکھیے چند لمحے دا مسلمان ہے، وہ آکھدا کی ہے؟ وہ آکھدے نے کہ اسی ایمان لے قالوا آمنا برب العالمین، اسی ایمان لے جڑا پوری کائنات دا رب ہے۔ بے ایمانہ تو ایک خطے دا رب اکھمونا ہے، تو ایک خطے دا، کیونکہ فرعون بھی آکھدا نا کانا رب العالمین، تو انہوں نے آکھیا کہ تو ایک خطے دا، آکھے کہ مسلمان اکھونا ہے، رب اکھونا ہے، جبکہ اسی اس ایمان رب تے لے آئے ہیں۔ قالوا آمنا برب العالمین، جڑا تمام جہان دا رب ہے، اسی اس تے ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے دل دے وچ کھٹکا ہویا کتے بے ایمان جڑے وہ دھوکے دے وچ نہ رہ جاوے کہ رب العالمین تو میں ہاں۔ پھر انہوں نے علیحدہ کر دیتا، ونڈ کر دیتی، نکھیڑا کر دیتا۔ اے ایمانی غیرت ہوئے رب کعبہ دی قسم ہے اس وقت جڑی رسومات دے اندر اور دین شریعت
اندر ونڈ ہویا کر دی، پہلے نہیں ہویا کر دی۔ اس وقت وہ کی آکھدے نے کہ رب موسیٰ و ہارون اسی اس رب تے ایمان لے آئے ہیں جڑا موسیٰ علیہ السلام دا رب ہے، جڑا ہارون علیہ السلام دا رب ہے، اسی اس تے ایمان لے آئے ہیں۔ دوسرا اعلان جڑا ہے فرعون نے جس وقت ویکھیا اے سارے مسلمان ہو چکے نے، اس وقت فرعون جڑا ہے وہ کھلا اعلان کرتا ہے، وہ آکھدا لا اقطعن ایدیکم۔ ہائے ہائے ہائے، آج دے مسلمانوں رب کعبہ دی قسم ہے، اگر اس نے دین سمجھا ہے تو صرف سیویاں دی پلیٹ نو سمجھا ہے، اگر اس نے دین سمجھا ہے تو اس نے حلوے دی پلیٹ نو دین سمجھا ہے، اگر اس نے دین سمجھا ہے تو ڈولک دی تھاپ نو دین سمجھا ہے، اگر اس نے دین سمجھا ہے عورت دے رسک نو دین سمجھا ہے، اور عورت بھی اپنی جڑیے اپنے محلے دی اپنی ہی بیٹی جڑیے اس نو سڑکاں تے نچا کے دین سمجھا ہے، اس دے اندر ایمانی غیرت ہوندی۔ رب کعبہ دی قسم میں ساڑی بہو ساڑی بیٹی سڑکاں تے کھلا ڈانس نہ کر دی۔ کتھے گئی ساڑی ایمانی غیرت؟ کتھے گئی ایمانی غیرت؟ آویک ایمانی غیرت کی ہے۔ فرعون آکھدا ہے لا اقطعن ایدیکم، میں تھوڑے ہاتھ جڑے نے وہ کٹ دیواں گا، اور ہاتھ بھی ایک سائیڈ دا کٹاں گا، سجا ہاتھ کٹاں گا، وارجلکم من خلاف، آکھے کہ دوسری لت دا جڑے دوسرا سائیڈ جڑے اس دا تھوڑا لت کٹ دیواں گا، ایک سائیڈ دا بازو کٹاں گا، دوسری سائیڈ جڑی ہے اس دی تھوڑی لت کٹ دیواں گا۔ آپ نے فرمایا خلاف ولا اصلیبنکم اجمعین، اور کسے ایک نو بھی نہیں چھڑاں گا، سارے دے بازو کٹ کے لتا کٹ کے اے درختان دے نال میں تھانوں الٹا لٹکا دیواں گا۔ یاد رکھو یا دین جی دولت جڑی ہے اس نو ویندیاں کرو، اپنے بچے بچا لو، اپنی عورتاں بچا لو، اپنے گھر بچا لو، اپنے وطن بچا لو، دولت نال مالو مال کر دیواں گے۔ رب کعبہ دی قسم ہے الفاظ سنیے انہوں نے کیا کیا، انہاں کا فانت قاض، جو تیرے کول ہو سکتا ہے کر لے۔ آج دا مسلمان آگ سکتا ہے آگ سکتا ہے ایدہ مسلمان؟ نہیں ڈھول بجن دینا، جو ہوندہ ہے کر لا، نہیں رشتہ دینا نہ دے، نہیں ڈھول بجن دینا، نہیں جن چڑھ دی نہ چڑھے، نہیں ڈھول بجن دینا۔ آئدہ مسلمان اتنی بات بھی نہیں کر سکتا۔ کتھے گئی ایمانی غیرت؟ اور ایمانی غیرت بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہوگی۔ اے امت اس امت نال وڈی ہے، اے نبی اس امت نال وڈا ہے، اے نبی اس رسول نال وڈا ہے۔ اور ویکھیے وہ جواب کی دیندا ہے اس وقت جڑے ہے وہ فرعون آکھدا ہے کہ تھوڑیاں لتاں باہیں کٹ کے میں درختاں دے نال تھانوں ٹنگ دیواں گا۔ وہ جواب دیندے نے، وہ آکھدے نے کہ انا الی ربنا منقلبون، وہ بے ایمانہ جو کر سکنا ہے کر لسی، اپنے رب نال ملاقات کر لواں گے۔ میرے بھائیو ایندہ ایمان جڑے ہے سارا کچھ چھڑ دیتا، ایک دو چار بندے نہیں، 80,000 کون آکھدا ہے؟ رب دا قرآن آکھدا ہے 80,000 بندے نے اپنا گھر چھڑ دیتے، اپنی بیوی بچے چھڑ دیتے، سب کچھ چھڑ دیتا، پر ایمان کی دولت نہیں چھڑی، ایمان کی دولت نہیں چھڑی۔ آئیے ویکھیے پھر کوئی بات دینے چاہ جاندی ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہاں نے انبیاء علیہ السلام نے ویکھیا، جنہاں نے ڈک نبوت نال ملاقات کی تھی۔ اگر کوئی ویکھیے ساسی ساتھ نبوت نال ملاقات نہیں کر سکے ہیں، اسی تو کمزور ہیں۔ آج میں تھوڑے سامنے ایک واقعہ ہے وہ بھی سنانا چاہنا، جس کی کسی نبی نال ملاقات نہیں ہوئی، کسی صحابی نال ملاقات نہیں ہوئی، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے دین دی دولت جس تے کنا وچ پا گئی ہے، جس تے دماغ وچ آ گئی ہے، جس نے اس نو گل نہ لا لیا ہے، جس نو سمجھ چاہ گئی ہے، وہ بڑی تو بڑی سپر پاور دلال بھی ٹکرا جایا کرتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر ہے، انگریز نے دلی دی اندر اس کا تختہ الٹ دیتا گیا۔ جس وقت بہادر شاہ ظفر جلے اس کا تختہ الٹا گیا، اس کے گھر دے افراد جڑے نے انہوں نے قید کر لیا گیا۔ جس وقت قید کر لیا گیا کچھ دیر تو بعد انگریز سمجھاؤندا رہا، لیکن بہادر شاہ ظفر جلے وہ اپنے موقف تے قائم رہا، اپنے موقف تے قائم رہا۔ اس وقت جڑے انگریز ہے وہ آکھدے نے کہ لیاؤ اس نو بھی بر کر کے با اعلان کر دیتا، دلی دے اندر انڈیا دے اندر اعلان کر دیتا گیا، بھارت دے اندر اعلان کر دیتا گیا۔ آکھیا کہ اسی بہادر شاہ ظفر دی دعوت کرنا چاہنے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر دی دعوت ہو رہی ہے، آئی ویکھیے کی دعوت کی ہے۔ اس نے پورے خاندان نو جیل دے وچوں کٹ کے ذبح کر دیتا گیا، اور ذبح کر کے ایک برتن منگا کے بہادر شاہ ظفر جڑے ہے اس دی دعوت کر دیتی گئی۔ اور جس وقت بہادر شاہ ظفر جڑے اس دے پیراں دے اندر بیڑیاں نے، ہتھاں دے وچ ہتھ کڑیاں نے، اور انگریزی سپاہیاں نے پکڑے ہوئے بہادر شاہ ظفر چل رہے ہیں، اور اس طرح چل رہے جس طرح مجاہد چلیا کر دیں گے۔
بڑی ٹھان نال چل رہے، بڑی ورکار نال چل رہے، بڑے روب نال چل رہے، بہادر شاہ ظفر دے پیراں دے اندر کپی نہیں آئی، چل رہے۔ انگریز آکھدا ہے تیرے واسطے مختلف کھانے نے، جس برتن دا تیرا دل کردا ہے ڈھکنا اٹھا اور اس دے اندر تیرا مختلف قسم دا کھانا تیرے اندر موجود ہوئے گا۔ بہادر شاہ ظفر جڑے ہے اس نے جس وقت پہلا ٹفن جڑے اس دا ڈھکنا ہٹایا تو ویکھیا تو بیٹے دا سر ہے، اگے قدم رکھدا ہے، دوسرا برتن جڑے ہے اس دا ڈھکنا اٹھایا تو ویکھدا تو بیٹی دا سر ہے، اگے قدم رکھدا ہے، جس وقت تیسرے برتن دا ڈھکنا اٹھاندا ہے ویکھدا تو امی دا سر ہے، باپ دا سر ہے، حتیٰ کہ محرکین نے لکھا ہے کہ بہادر شاہ ظفر جڑے ہے اس دے خاندان دے جڑے نے وہ 11 افراد ہیں، 11 دے 11 جڑے نے انہاں دے سر قلم ہو کے برتناں دے اندر آ چکے نے، اور بہادر شاہ ظفر جس وقت بار میں ڈھکن دے کول پہنچیا ہے وہ خالی ہے، اس وقت للکار کے آخدا انگریز نوں بے ایمانہ قلم منگا، جلدی کر تلوار منگا لا، آقا کہ میرا سر جڑے ہے اس نے بھی قلم کر کے اس ڈھکنے دے اندر اس برتن دے اندر رکھ دے، لیکن اسلام دے لچک نہیں آ سکتی، دین دے اندر لچک نہیں آ سکتی، اے پروگرام نہیں چھڑیا جا سکتا۔ او میرے بھائیو او لوگ کامیاب ہو گئے جنہاں لوگوں نے دین نو گل دے نال لا لیا، دین تے پکے ہو گئے، او لوگ کامیاب ہو گئے۔ آخری بات جڑی ہے وہ میں کرنا چاہنا ہاں میرے بھائیو، استقامت اختیار کرو، استقامت اختیار کرو۔ رب کعبہ دی قسم ہے جس تک مگاد جس قدم دے اندر استقامت نہ ہوئے، جس زبان دے اندر استقامت نہ ہوئے، جس پروگرام دے اندر استقامت نہ ہوئے، جس تاریخ دے اندر استقامت نہ ہوئے، وہ کدی بھی کوئی پروگرام، کوئی تاریخ، کوئی قدم، کوئی بازو جڑے ہے ادو تک کسے کم دا نہیں ہویا کردا جب تک اس کے اندر جڑے ہے وہ مضبوطی نہیں ہویا کردی، جب تک اس کے اندر استقامت نہیں ہویا کردی۔ او اپنے آپ نو بدلو، رمضان مبارک دا مہینہ ہے اور رمضان مبارک دا آخری جمعہ ہے، اپنے آپ نو بدلو۔ کوئی ایک ایسا افراد چاہیے ہے کہ جلا کہ میں آج تو بعد اپنے آپ نو بدل لواں گا۔ اتنے بھرے مجمع دے اندر کس دی خاطر بدلنا ہے؟ دین دی خاطر بدلنا ہے۔ کس دی خاطر بدلنا ہے؟ قرآن دی خاطر بدلنا ہے۔ جس کس دی خاطر بدلنا ہے؟ پیغمبر اسلام و اسلام دے فرمان دی خاطر بدلنا ہے، میرے پیغمبر دی عزت دے وقار دی خاطر بدلنا ہے۔ اگر اسی اپنے آپ نو بدلاں گے، اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ جنہاں نے اپنے آپ نو بدل لیا انہاں واسطے میرے پیغمبر جنت دی خوشخبری سنا دیو، انہاں واسطے جنت دی خوشخبری سنا دیو۔ ہاں جی، انہوں نے بچے قربان کیتے نہیں کیتے؟ میرے پیغمبر اسلام اس طرح بیت اللہ دے نال ٹیک لا کے بیٹھیں، ایک صحابی آ گیا، اللہ دے نبی ہن تا ظلم دی اخیر ہوگی، اللہ دے نبی ہن تا ظلم دی طرح گئی، سارا بچہ جڑے ہے وہ میری بیوی چھاتی نہ لائی کھڑی ہے، دودھ چنگاری ہے، اور ایک بدبخت ہے اس نے میری بیوی کو بچہ چھین کے آقا کے نیزے دی انی تے ٹنگ دیتا ہے۔ اللہ دے نبی ہن تے نواستے بد دعا کر دیو۔ میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تسی گمان کر لیا کہ تھانو ایویں جنت مل جائے گی؟ ایویں جنت نہیں ملے گی۔ میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا آپ ٹیک لا کے بیٹھے، آپ نے ٹیک چھڑ دیتی اور آپ نے فرمایا ہنے گھبرا گئے ہو؟ اس دین دی خاطر تھوڑے تو پہلیاں قوماں جڑیاں آکھیا کہ انہاں دیاں چمڑیاں کھے لئیاں، انہاں دیاں چمڑیاں نو چھک لیا گیا، الٹا لٹکا کے لوہے دی ٹنگیاں نال انہاں دیاں چمڑیاں نو چھک لیا گیا۔ اور ماشتہ دی بھی بات کر دے جاویے، ماشتہ کون ہے؟ میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا او عورت ہے جڑی فرعون دی بیوی نو کنگھی کیتا کر دی ہے، اور فرعون بے ایمان جڑے ہے اس نے اس نو تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں، اور تکلیفاں بھی انج دینیاں شروع کر دیتیاں کہ اس دے جسم نو کٹنا تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کر دیتا۔ اج کٹیا جا رہے، کل کٹیا جا رہے۔ اس جس وقت فرعون نے ویکھیا کہ ماشتہ باز نہیں آ رہی، اس نے کی کم کیتا، ایک لوہے دا کڑاہا مگا کے اس دے وچ تیل پا کے اس نو گرم کر دیتا، اور ماشتہ دا بچہ پکڑ کے بیٹا پکڑ کے اس دی گود دے وچوں کڈ کے لوہے دے گرم کڑاہے دے وچ پا دیتا، وہ جل گیا اور کوڑا ہو گیا۔ اس وقت دوسرا بچہ جڑے اس نو پکڑدا ہے اور فرعون آکھدا ہے کہ ماشتہ باز آ جا، ماشتہ دین دی دولت ہو چھڑ دے، اپنے دوسرے بچے تے رحم کر، تیرے رو ویکھ رہی۔ اس وقت ماشتہ جڑی ہے وہ آکھدی ہے کہ دین دی دولت نہیں چھڈی جا سکتی، بچہ چھڈیا جا سکتا ہے، سب کچھ چھڈیا جا سکتا ہے۔ اس وقت اس بدبخت نے دوسرا بچہ بھی جڑے ہے اس تیل دے اندر پا دیتا، سڑ گیا، گل گیا۔ اس وقت آکھدے نے کہ اس ماشتہ نو چوک کے اس گرم کڑاہے دے اندر پا دیو، او عورت جڑی ہے اس دا بھی کولا بنا دیتا گیا۔ میرے بھائی کدوں سمجھ آئے گی آج آپا دین دی خاطر کی کر بیٹھے ہیں؟ دین دی خاطر
چھڈیا کی ہے رب کعبہ دی قسم ہے کوئی ایک بندہ جڑا بڑی مجلس کے اندروں پوری مسجد وچوں ایک آکھے کہ بدل جاؤ کس طرح بدل جاؤ اگر پہلے داڑھی نہیں رکھی تھا کہ تو بعد مرد داڑھی رکھن دا وعدہ کرنا ایک تو بدلو نا اسی مسلمان ہیں کیا اسی مسلمان ہیں میری بیوی پسند نہیں کر دی میرا دادا پسند نہیں کردا میرا ابا پسند نہیں کردا میرے بچے پسند نہیں کردے رب کعبہ دی قسم ہے ایتھوں نکلاں گے کی پتہ کہ ایکسیڈنٹ ہو جاوے کل تک تینوں رکھن واسطے تیار نہیں ہون گے جیڑی بیوی محبت کر جس دی خاطر اے چند لونی بخشے جا رہے اس بیوی نے ایک دن بھی نہیں رکھنا جنہ بچیاں دی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں انہاں بچیاں نے ایک دن بھی نہیں رکھنا کل قبر دے تو پیش ہونے کل قبر دے حوالے ہونے پھر دین کم ہونا ہے پھر استقامت کم ہونی ہے اگر اپنے آپ نو نہیں بدلو گے تو کدو بدلو گے جدو گھر بدل دیتا گیا جدو وطن بدل دیتا گیا جدو اے لوگ بدل دیتے گئے اونا لوگاں دے اندر چلے گئے جنہ دی بولی تسی نہیں سمجھے جنہ دی بولی میں نہیں سمجھا اس علاقے دے اندر چلے گئے جس علاقے نو تسی اجے تک نہیں جان دے میں اجے تک نہیں جاندا اے علاقہ چھڑ کے دوسرے علاقے ادو بدلو گے ادو تو مجبورنوں کندیاں تے چاہ کے تھانوں بدل دیویں گے آج ہے اپنے آپ نو بدلو اس وقت دے آون تو پہلے کہ جدو تھانوں کندیاں تے چاہ کے بدلیا جاوے جدو تھانوں کندیاں تے چاہ کے بدلیا جاوے اس وقت دے آون تو پہلے اپنے آپ نو بدل لو اگر پہلے 5 نمازاں نہیں تو ارادہ کر لو اللہ اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہیں کہ آج تو بعد اسی 5 نمازاں پڑھاں گے کوئی کرتا ہے وعدہ انشاءاللہ اندروں کے باروں عیدی زور دی نماز تو میں ویکھ لینا ایک ہی اپنے نماز رمضان تو پیچھے ہونی ہے نا عید نماز تو پڑھنی ہے نا عید تو بعد نماز کڑی ہونی ہے زور دی انشاءاللہ آپ کتے پڑھنی ہون ہاتھ کھڑا کرو ہون زور دی کڑے پڑھاں گے جتھے بھی پڑھو میں نہیں آکھدا میں یہ نہیں آکھدا میں یہ آکھنا کہ جتھے بھی پڑھو نماز پڑھو اتنا تو خدا رہا اپنے آپ نو بدل لو نا خدا رہا اپنے آپ نو اتنا تو بدل لو کہ عید والے دن ظہر دی نماز پہلی نماز ظہر دی نماز پہلی نماز اللہ جب تک زندگی رہے گی اسی اس زور دی نماز تو آغاز کر کے پوری زندگی 5 نمازاں پڑھ دے رہاں گے اتنا تو وعدہ کر لئیے نا پھر میرا رب فرماندا ہے کہ جدو تسی میرے نال وعدہ کر لیا پھر میرا وعدہ ہے کہ چھاڑا مار کے تسی جنت اندر جاؤ گے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میں نو اور تھانوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین